ایک عیسائی تھا، عیسائی کی بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ بچی بچنے والی نہیں ہے، یہ مر جائے گی، لہذا اسے گھر لے جاؤ۔ عیسائی تھا، گھر میں لے آیا، جب گھر میں لایا وہ اس بچی کو تو باپ ہے، ماں ہے، ایک بیٹی ہے، توجہ، فقط 3 افراد، باپ اور ماں بیٹی ہے، یہ 3 افراد ہے، بچی بچے گی نہیں، کبھی ماں بچی پر نظر پڑتی روتی ہے، کبھی باپ روتا ہے، اسی طریقے سے گریہوداری، باپ بیٹھ کر بہت رو رہا تھا، روتے روتے باپ نے یہ سوچا کہ چلتے ہیں ذرا شہر سے گھوم کے آئے، جب باہر چلے جائیں گے تو لہذا میرا دل جو ہے نا وہ کچھ ہلکا ہوگا اور اپنی بچی کی طرف سے نا ہمارا ذہن کچھ ہٹے گا۔ وہ شہر کی طرف نکل گیا، جب شہر کی طرف نکلا تو دیکھا ایک جگہ بہت ہجوم ہے، بہت لوگ ہیں اور آواز آ رہی ہے یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل، آواز آ رہی ہے۔ نزدیک گیا تو کیا دیکھا کہ زری ہے حضرت عباس علمدار کی، اور جتنے لوگ ہیں سب اصفہان کے اصفہانی ہیں، انہوں نے مولا عباس کی نئی زری بنوائی ہے۔ آج تقریباً الحمدللہ امام حسین کی زری، حضرت عباس کے زری تقریباً الحمدللہ رب العالمین سرزمین ایران میں بنتی ہے، آل محمد کے چاہنے والے بناتے ہیں، بنا کے اس مقام پر پہنچاتے ہیں۔ تو کیا دیکھا اصفہان کے مومنین ہیں اور مولا کی ایک زری ہے حضرت عباس کی، اور وہ زری تہران میں لے کر یا ابا الفضل یا ابا الفضل ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے تہرانی بھی جمع ہو گئے، یہ تہرانی بھی نوحہ پڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ قریب آیا اور قریب آ کر کہتا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کس کی زری ہے؟ کہنے لگے یہ ابا الفضل کی زری ہے۔ یہ ابا الفضل کون ہے؟ تو کہا یہ باب الحوائج ہے، یعنی جو بھی اس سے جو کچھ مانگے گا اس کے دروازے سے واپس نہیں جائے گا۔ کہا یہ باب الحوائج کون ہے؟ کہا یہ میرے آقا حسین کا بھائی ہے، لیکن ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے، غلامی کیا ہے، یہ ہے باب الحوائج۔ کہا کہ اچھا پھر اتنا بتا دو، میں تمہارے مذہب سے تو نہیں ہوں، میں ہوں عیسائی، تم ہو مسلمان، میں اتنا نہیں جانتا، لیکن کیا بتاؤ، اتنا بتا دو یہ باب الحوائج فقط تم لوگوں کے لیے ہے یا ہم عیسائیوں کے لیے بھی ہے؟ یہ فقط تم لوگوں کی حاجت پوری کرے گا یا ہم عیسائیوں کی بھی حاجت پوری کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، میرا باب الحوائج جو ہے نا، جو بھی اس کے دروازے پر آئے، جو بھی اس سے حاجت طلب کرے، سب کا یہ حاجت سنے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ دری کے قریب گیا، سر کو دری پر رکھا، رکھ کے زار و قطار رونے لگا، اے باب الحوائج مجھے نہیں پتا تھا آپ کی عظمت کے بارے میں، ان لوگوں نے بتایا ہے آپ وہ باب الحوائج ہے، آپ ہندو ہو اور عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، سب کی مراد پوری کرتے ہیں۔ باب الحوائج آپ میری بچی کو صحت دیجئے، میری بچی کو شفا دیجئے، میری بچی کو تندرست کر دیجئے۔ اگر میری بچی کو آپ نے صحت دے دیا، میری بچی کو آپ نے حیات دے دیا، تو میں آج آپ کے ذریعے پر یہ وعدہ کرتا ہوں میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، میری بیٹی بھی مسلمان ہو جائے گی، میری بیوی بھی مسلمان ہو جائے گی، نہ فقط ہم مسلمان ہوں گے، اے باب الحوائج ہم آپ کے غلام ہو جائیں گے، ہم آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے، ہم آپ کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ اے باب الحوائج میری بچی کو آپ ٹھیک کر دیجئے۔ بہت دیر رویا رویا رویا، اور ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ چلے پتہ نہیں مریض بچی کو گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، بہت دیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں بچی کا کیا عالم ہے۔ اب جب گھر میں آیا تو دیکھا دروازہ گھر کا کھلا ہوا ہے اور محلے کی ساری عورتیں گھر میں جمع ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے، بس رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس سمجھنے لگا ہو سکتا ہے میری بچی مر گئی، جبھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے، محلے کی تمام عورتیں جمع ہیں۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ بچی کھڑی ہو کر چل رہی ہے۔ 3 دن سے وہ بچی جو ہے مفلوج پڑی ہوئی تھی، 3 دن سے وہ بچی بے ہوش تھی۔ ایک مرتبہ بچی کو دیکھا، بچی آنکھیں لپٹ گئی، میری بیٹی کیا ہوا؟ بابا ایک ڈاکٹر آیا تھا، بابا ایک ڈاکٹر آیا تھا، اس ڈاکٹر نے مجھے صحت دی ہے، اس ڈاکٹر نے مجھے سلامت دی ہے۔ بیٹا وہ ڈاکٹر کیسا تھا؟ بابا اس ڈاکٹر کے بازو نہیں تھے، اس کے بازو قلم تھے، اس کے پاس ایک پر تھا، پر سے بابا مجھے لگایا اور لگانے کے بعد میں اچھی ہو گئی، لیکن اس ڈاکٹر نے، بابا بیٹی اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ اس ڈاکٹر نے نام بتایا ہے کہ اپنے بابا کو کہہ دینا میرا نام ابو الفضل ہے، میں ابو الفضل ہوں، اپنے بابا کو بتا دینا میرا نام میں باب الحوائج ہوں۔ اور سن اے بیٹی، اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، اور سلام کرنے کے بعد یہ کہنا اس نے ہماری ذریعے سے جو منت مانا تھا میں نے پورا کیا، اور اب اپنا وعدہ وہ پورا کرے۔ درود بھیجیے محمد